اچھا، آج کی نشست میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں دیکھیں، ایک تھا پچھلا دور اور ایک ہے آج کا دور۔ پچھلے دور میں اور آج کے دور میں جو ہے نا، ہر اعتبار سے بہت فرق آ گیا، بہت زیادہ، ہر چیز میں فرق آ گیا۔ اور سب سے زیادہ جو فرق لانے والی چیز ہے نا، وہ ہے موبائل کا غلط استعمال۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ والدین کہتے تھے کہ ہم بچے کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے تاکہ غلط دوستوں میں نہ چلا جائے۔ غلط دوستوں میں جائے گا تو کوئی بچہ گالی دے رہا ہوگا، کوئی بچہ بدتمیزی کر رہا ہوگا، تو دوستی کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو ہمارا بچہ بھی گالیاں سیکھ جائے گا، ہمارا بچہ بھی جو ہے نا بدتمیزی سیکھ جائے گا۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ گالیاں سیکھنے کے لیے اور بدتمیزی سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، سب چیزیں گھر کے اندر اویلیبل ہیں کہ نہیں؟ بس موبائل اٹھائیں۔ اتنا خطرناک دور ہو گیا ہے، یعنی کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے 2 سال کے، 3 سال کے، وہ جب روتے ہیں نا، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے بچے ہوں گے جن کے بھائی بہن ہوں گے چھوٹے سے، وہ روتے ہوں گے۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، ان کے والدین ان کو موبائل دیتے ہیں، بیٹا یہ بچے کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی یہ دیکھتا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے، خاموش۔ اب والدین بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، چلو اچھا ہوا تنگ نہیں کر رہا، اور موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کی عادت بن رہی ہے۔ عادت بن رہی ہے کہ نہیں؟ اب جب عادت بن رہی ہے، عادت کا چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز کی آپ کی عادت بن گئی نا، پھر آپ سے ایک آ جائے اس کو چھوڑ دو، کہتے ہیں یہ کیسے چھوٹے گا۔ بعض لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں نا، پھر جب ان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، پھر ڈاکٹر ان کو بولتے ہیں بھئی آپ کو سگریٹ چھوڑنی پڑے گی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر وہ چھپ چھپ کے پیتے، گھر والوں کے سامنے استعمال نہیں کرتے، چھپ کے استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کو نہیں بتاتے۔ تو عادت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کل ہے نا، بچپن سے عادت بن رہی ہے موبائل کے استعمال۔ آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں، اب میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جب آپ کے والد کو ہم بلاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، یا ویسے ہی ان سے ملاقات ہوتی ہے، بس وہ ایک ہی رونا روتے ہیں بیچارہ۔ وہ کہتے ہیں بھائی جب بچہ گھر میں آتا ہے نا، اس کے بعد سے موبائل 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 کو چھوڑ ہی نہیں رہا۔ ابھی حال کیا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، 2-3 دن پہلے ایک بچہ ہمارے یہاں پڑھتا تھا، وہ ہمارا شارٹ عالم کا کورس ہوتا ہے اس میں پڑھتا تھا، پھر وہ چلا گیا، پڑھ لیا اس نے، اس کی والدہ نے مجھے میسج کیا، بولا ایسا کوئی جاب لگوانی ہے، تو میں نے ایک جگہ اس کو بھیجا، بھائی یہاں چلے جاؤ۔ تو اس کی والدہ نے مجھے بتایا، بولا کھانا پینا اور سونا، ان 3 اوقات میں اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا، باقی گھر میں اس کے ہاتھ میں 24 گھنٹے موبائل، 24 گھنٹے موبائل۔ اب موبائل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کے برابر والے کو نہیں پتہ چلتا۔ ہینڈ فری لگائی آپ نے، اور موبائل میں آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ جس کمرے میں، پہلے کیا ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے، اس دور میں آپ نہیں تھے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جو ٹی وی لانچ ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک ٹی وی ہوتا تھا، اور 9 بجے خبریں آتی تھی۔ کتنے بجے؟ 9 بجے رات کو 9 بجے خبر نامہ آتا تھا۔ جب خبریں ختم ہوتی تھی نا، ٹی وی میں لائنیں آ جاتی تھی، بس ختم۔ اب ٹی وی ختم ہو گیا، اب وہ بیکار ہے، اب اس کو آپ چلا ہی نہیں سکتے، کچھ آئے گا ہی نہیں اس میں۔ اور ہوتا بھی تھا گھر کے اندر ایک، اب آپ اس میں کھول کے کیا دیکھ رہے ہیں سب گھر والوں کو پتہ ہے، اس لیے کہ کمرے کے اندر تو نہیں ہوتا تھا نا۔ ٹی وی لانچ میں تو ہر کوئی گزرتا رہتا ہے نا، کوئی یہاں سے، کوئی وہاں سے، کوئی کچن میں جا رہا ہے، کوئی اپنے روم میں جا رہا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے ٹی وی میں یہ چل رہا ہے۔ پھر یہ آ گیا کمرے کے اندر، پھر ہر بندہ اپنے کمرے کے اندر کیا دیکھ رہا ہے، باہر والے کو نہیں پتہ چلتا۔ اب یہ آ گیا ہاتھ میں، اب برابر والا کیا دیکھ رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ اب کیا موبائل میں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، ہر چیز اچھی آتی ہے؟ ہاں، وہ بھائی اتنی خراب کہ کبھی جو ہے نا شرمندگی کے مارے انسان کا سر جھک جاتا ہے۔ تو یہ خراب چیز جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے اور ہماری عادت کا حصہ بن چکی ہے۔ اس چیز نے ہمیں بے ادب بنا دیا، اس چیز نے ہمیں بے نمازی بنا دیا، اس چیز نے ہمیں پڑھائی سے دور کر دیا۔
کہتے ہیں پہلے زمانے میں 2.5 سال میں بچہ حافظ بن جاتا تھا، اب 4 سال کیوں لگ رہے ہیں؟ بھائی پہلے زمانے میں نہ استاد کے پاس موبائل ہوتا تھا نہ بچے کے پاس ہوتا تھا۔ آج تو بچہ گھر جاتا ہے تو اس کا دوسرا کام جو ہے نا موبائل، لگے سبق یاد کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ تو میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر آپ کی موبائل سے دوستی ہے نا تو آپ پڑھائی پہ کراس لگائیں، پھر آپ پڑھائی نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک پڑھائی کے ماحول میں ہیں آپ کو دوستی موبائل سے چھوڑنی پڑے گی۔ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ہاں انشاءاللہ، بہت چھوٹی آواز میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ کر دے۔ اور موبائل کی وجہ سے تو میں نہیں کہہ سکتا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، پہلے زمانے میں ادب بہت ہوتا تھا، بہت ادب ہوتا تھا۔ میں آپ کو کبھی کبھی واقعات سناتا ہوں کہ پہلے زمانے میں اتنا ادب ہوتا تھا کہ اگر استاد کسی گلاس میں پانی پی لے نا اور وہ آدھا گلاس چھوڑ دیں تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے سارے لڑکے لڑ پڑتے تھے کہ یہ آدھا گلاس پانی مجھے پی لے، یہ آدھا گلاس پانی مجھے پی لے۔ استاد ہمارا دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے استاد جب چپل اتار کے کلاس کے اندر جاتے تھے، جب واپس نکلتے تھے نا تو ان کے چپل سیدھے ہوتے تھے، کہ جب وہ دوبارہ نکل کے چپل پہنیں گے تو ان کو چپل سیدھے نہ کرنے پڑے، ان کو سیدھے چپل ملے تاکہ وہ صرف پاؤں ڈالیں اور چپل پہنیں۔ چپل سیدھے کرنا لوگ اس کو سعادت سمجھتے تھے، پتہ ہے آپ کو، لڑکے اس کو سعادت سمجھتے۔ استاد سے پیچھے چلتے تھے، استاد سے آگے چلنا استاد کے لیے بے ادبی سمجھا جاتا۔ آپ لوگ تو ایسے ہیں، میں کل کی بات بتا رہا ہوں، میں کہیں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا اور وہ گزر رہا تھا، اس نے یوں آنکھیں کر لیں جیسے وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا۔ اتنا تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ان کو پتہ ہے۔ آپ تو دیکھتے ہیں اور نظریں گھما کر سائڈ سے نکل جاتے ہیں کہ مجھے سلام بھی نہ کرنا پڑے۔ اور پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا، جب استاد مل جائیں تو وہ کہتے تھے شکر ہے یا اللہ آپ نے میرا استاد مجھے ملا دیا، وہ سلام کرنے کو سعادت سمجھا کرتے، وہ چپلیں سیدھے کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے اساتذہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے نا تو پیچھے لڑکے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ استاد جو ہے نا وہ چپل سے پاؤں نکالیں، ہم چپل اٹھا لیں۔ استاد نے چپل اٹھا لی، یہ تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ یعنی کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ استاد جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور چپل اتار رہے ہیں اور چپل استاد کے ہاتھ میں۔ ایسا ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے آپ کے استاد بھی نا، آپ ان سے پوچھئے گا کہ ایک ادب ہوتا تھا، ادب، انتہا درجے کا ادب۔ ادب جو ہے نا، ادب وہ انسان کو آگے لے کر جاتا ہے، اور بے ادبی ہے نا، بے ادبی انسان کو پٹخ دیتی ہے نیچے۔ اردو کا محاورہ کیسا ہے؟ با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ بے ادب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اور ادب والے کے ہاتھ میں سب کچھ آ جاتا۔ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل آپ نے پڑھی ہوئی ہے، 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یا 6 چیزیں۔ نمبر 1 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ دوسری چیز وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تیسری چیز وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، چوتھی چیز وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پانچویں چیز وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، چھٹی چیز۔ ایک ہیں آپ کے جسمانی تربیت کرنے والے، ایک ہیں آپ کی روحانی تربیت کرنے والے، دونوں کا مقام والدین کی طرح۔ آپ کے والدین، امی ابو، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ آج کل والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ بات ہی نہیں مانتا، بچہ بات نہیں مانتا۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، آپ کو پتا ہے؟ بچہ بات نہیں مانتا۔ قرآن پڑھنے والا بچہ ہو اور والدین کی بات نہ مانے، اور والدین اس سے ڈریں کہ ہم بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے، ہم بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے، اس بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے، تو بچہ باپ ہے کہ باپ باپ ہے؟ ہمارے والدین ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔
فلا تقل لهما اف، اف یہ عربی زبان کا سب سے چھوٹا لفظ ہے اف. کتنے لفظ ہیں اس میں؟ 2، حمزہ اور فا. اف، اف بھی نہیں کہنا، اف یعنی اتنا چھوٹا جملہ بھی نہیں کہنا. آج کل تو بھائی بچے والدین کو آنکھیں دکھا دیں. ابو بول رہے ہیں بیٹا وہاں نہیں جانا، بیٹا بول رہا ہے میں تو جاؤں گا، میرے دوست بلا رہے ہیں. ابھی شام میں ایک بچے نے ایک عجیب بات کہہ دی کہ ہم جو ہے نا بس چھوڑے وہ بات بھی دہرانا اچھا نہیں لگتا مجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو ایسا دور آ جائے گا کہ ادنا صدیقہ و اقصی ابا، انسان اپنے دوست کے قریب ہوگا اور والدین کو دور کر دے گا. دوست ہمارے مخلص نہیں ہیں، والدین ہمارے مخلص ہیں. آپ یہ کہیں ہم دوست کی دوستی چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم والدین کا ادب نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے والدین نے کہہ دیا کہ بھئی اس بچے سے نہیں ملنا، اس سے بات نہیں کرنی، آپ کو یہاں نہیں جانا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے بالکل جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہو. تو وبالوالدین احسانا پہلی چیز، فلا تقل لهما اف دوسری چیز، وقل لهما قولا کریما بہت آہستہ سے بات کرنی ہے، بہت ادب سے بات کرنی ہے، بہت احترام سے بات کرنی ہے. آگے سے سوالات نہیں کرنے، یہ کام کیوں کروں، ایسا آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا، یہ کام میں کیوں کروں، ایسا آپ نے مجھے کیوں منع کر دیا. نہیں، عزت کے ساتھ بات. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے. آنکھیں دکھانی چاہیے، منہ بنانا چاہیے، بے ادبی کرنی چاہیے. پہلے دور کے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اگر وہ والدین سامنے بیٹھے ہوئے نا تو وہ پاؤں پھیلا کر بھی نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے والدین کی طرف پاؤں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے قبلے کی طرف کوئی پاؤں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ احترام ہے. تو جس چیز کا احترام ہے نا اس کی طرف پاؤں پھیلانا بھی بے ادبی ہوتی ہے. قرآن کی طرف پاؤں پھیلاتے ہیں. اپنے بڑوں کا بھی احترام کرنا. اور آخری چیز اللہ نے کیا فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہوں؟ دیکھیں دعاؤں کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چلتی. دعا کرنی ہے اور یہ دعا لازمی کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح میں چھوٹا بچہ تھا اور میری انہوں نے تربیت کی. تو ہم والدین کے لیے دعائیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی عطا فرمائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا میں ترقی کروں. والدین کے ساتھ جو بندہ اس نے سلوک نہیں کرتا نا وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کرتا. اس لیے آج سے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے والدین ہم سے ڈریں گے. وہ کہیں گے کہ بچہ میری بات نہیں مانتا، میں کیا کہوں، یہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، اس کو یہ کہتا ہوں تو یہ بات نہیں مانتا. نہیں، ہمیں اپنے والدین کی ہر بات ماننی ہے. ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے سامنے آنکھیں نہیں دکھانی، ان کا ہر اعتبار سے ادب اور احترام کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ چپل بھی ان کے سیدھے کرنا ہے، پانی بھی ان کو لا کر پلانا ہے، کام بھی ان کے کرنے، ان کے اشاروں پر کام کرنا ہے. تو جس طرح والدین ہیں اس طرح ہمارے کون ہیں؟ استاد. دیکھیں قرآن کریم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا. بعض چیزوں کو بیان کیا، بعض چیزوں کو چھوڑا. والدین کی چیزوں کو بیان کیا اور استاد کو کہا کہ والدین کے ادب سے سمجھ لو کہ جس طرح والدین کا ادب ہے اس طرح استاد کا بھی. سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. چلے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا